بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن پاک سن کر اسلام لانے والے، وہ علاج کرنے آیا اور خود شفایاب ہو گیا۔ قبیلہ ازدنشوا میں ایک شخص تھا جس کا نام زماد تھا۔ وہ اپنے جنتر منتر سے لوگوں کے جن بھوت وغیرہ کے سائے اتارا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ عمرہ کرنے کو مکہ آیا۔ وہاں ایک مجلس میں بیٹھا جس میں ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ اور امیہ بن حلف بھی تھے۔ ابو جہل نے کہا، اس شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے وحدت پارا پارا کر دی ہے، ہمارے خیالات کو پرانگدہ، ہمارے مردوں کو گمراہ اور ہمارے خداؤں کو باطل قرار دیا ہے۔ امیہ نے جواب دیا، یہ شخص یقیناً مجنون ہے۔ زماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میرے دل میں ان کی باتیں بیٹھ گئی اور میں نے تہیہ کر لیا کہ اس شخص کا علاج کروں گا۔ میں یہاں سے اٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلا، مگر اس دن وہ نہ ملے۔ اگلے دن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام ابراہیمی کے سامنے نماز پڑھتے پا لیا۔ میں بیٹھ گیا۔ جب آپ فارغ ہوئے تو میں آپ کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا، اے فرزند عبد المطلب، میری طرف توجہ کریں۔ آپ نے فرمایا، تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، میں ریح کا علاج کرتا ہوں، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا علاج کر سکتا ہوں۔ یہ کوئی بڑی بیماری نہیں، میں نے آپ سے بھی گئے گزرو مریضوں کا صحت یاب علاج کیا ہے۔ میں نے آپ کی قوم کی گفتگو سنی ہے، ان کا کہنا ہے کہ آپ انہیں جاہل قرار دینے، ان کے اعتقاد کو پارا پارا کرنے، ان کے مردوں کو گمراہ اور خداؤں کو باطل قرار دینے کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ میں نے سوچا ایسی باتیں وہی کر سکتا ہے جسے کچھ جنون ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گفتگو کا آغاز یوں کیا، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، میں اس کی ثنا کہتا، اس سے مدد چاہتا، اس پر ایمان لاتا اور اس پر توکل کرتا ہوں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہی دے اس کا کوئی ہادی نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ خدائے یکتا کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ زماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے اس سے حسین اور بہترین کلام کبھی نہ سنا تھا۔ میں نے یہ کلام دوبارہ سننے کا تقاضا کیا، آپ نے دوبارہ سنا دیا۔ میں نے کہا، آپ کی دعوت کیا ہے؟ فرمانے لگے، میری دعوت یہ ہے کہ صرف ایک خدا کی عبادت کرو، بتوں کی محبت کا جاوا گلے سے اتار پھینکو اور میری رسالت پر ایمان لاؤ۔ میں نے کہا، ایسا کرنے پر مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا، تمہارے لیے جنت ہوگی۔ میں نے کہا، میں بت پرستی سے باز آیا، آئندہ اس کے قریب نہ جاؤں گا، اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندہ خاص اور رسول معظم ہیں۔ میں نے آپ کے پاس ہی قیام رکھا، قرآن کریم کی چند صورتیں یاد کی اور اپنی قوم کی طرف واپس ہو گیا۔ عبداللہ بن عبد الرحمن ادوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک جنگ پر بھیجا۔ وہاں انہیں ایک جگہ 20 اونٹ ملے جو وہ ہانک لائے۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا کہ یہ قوم زماد رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ نے فرمایا، انہیں واپس کر دو، چنانچہ اونٹ واپس ہو گئے۔